اپنی امت کے ساتھ اس آگ جلانے والے کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، پتنگ اور پرندے، پتنگ اور شمع آتی ہیں، اس آگ کی روشنی کو دیکھ کر کے اس میں گم ہو کر کے آ کر کے جلتی رہتی ہیں، اور آگ جلانے والا انہیں اپنے ہاتھوں سے پیچھے کر رہا ہوتا ہے۔ اور تمہیں نہیں پتا یہ آگ کی روشنی کو دیکھ کر کے تم اندھا دھند اس میں جا کے گر کے جل رہے ہو، وہ ان پتنگوں اور ان شمعوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے ہٹا ہٹا کے جلنے سے بچا رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری مثال بھی یوں ہی ہے، اور میری امت دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر دوڑ دوڑ کے جہنم کی طرف جا رہی ہے، میں انہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جا رہا۔ اسی لیے تو تاجدار گولڑا نے کہا پانی رحمت دا پیندے او، پھر بولو سبحان اللہ، اے پانی رحمت دا پیندے او تساں نالے تالایا لجپال سزیندے او، سنلے تالایا لجپال سزیندے او، اے تو سنلے تالایا لجپال سزیندے او۔ اور دوسرا عاشق بولا لجپال سزاندے او، اے کلم دے اے کلم دے ہنولا دے لجپال صدا دے ہو، کلم دے ہنولا دے ہو، تیریاں نعتاں سناواں میں، اے تیریاں نعتاں سناواں میں، مدینے وچ رہن والے۔ میرے نبی کتنا حریص ہے ہمارے ایمان لانے کا۔ حضور چاہتے ہیں کوئی کسی طرح بھی ایمان لے آئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ حضور طرح طرح کی تکلیفیں بھی برداشت کر لیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بھی سن لیتے ہیں، لیکن سرکار نہ غصہ فرماتے ہیں نہ کسی اور معاملے میں حضور سختی فرماتے ہیں۔ حضور چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح کوئی ایمان لے آئے۔ ایک واقعہ ہے، میرے نبی ایک دن مکے کی وادی میں نکلے، ایک پہلوان میرے نبی کو نظر آیا، نام اس کا رکانہ ہے، مکے میں اتنا بڑا پہلوان ہے کہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک دن سرکار آئے وادی میں، یہ اکیلا اس کو دیکھا، حضور اس سے باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں جناب صدیق و فاروق آئے، سبحان اللہ، میرے نبی کے یار آئے، آ کر دیکھا جناب رسالت مآب کو اس رکانہ پہلوان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شیخین کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن پریشان ہو کے کہتے ہیں آئے یہ کیا ہے، یہ تو رکانہ پہلوان ہے، اسے کیا پتا کہ نبی کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا نبی کی شان کیا ہوتی ہے، ہم کیسے سرکار کو جا کے بتائیں، حضور اس سے بات نہ کریں، یہ تو پہلوان ہے، یہ نبوت کی شان کو نہیں جانتا ہے، لیکن بات کیسے کریں۔ حضور سے محو گفتگو ہیں، سرکار نے اسے فرمایا او رکانہ ایمان لے اے رکانہ ایمان لے آ تاکہ تو جہنم سے بچ جائے، جنت میں جائے۔ رکانہ پہلوان کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو پہلوان پینڈو آدمی ہوں، میں تو اجڑ آدمی ہوں، زندگی ساری پہلوانی میں گزاری ہے، مجھے نہیں پتا کہ دین کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ دلائل کیا ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ علم کیا ہوتا ہے۔ ساری زندگی اکھاڑے میں زندگی گزارنے والا اسے علم سے کیا سروکار ہے۔
میرے آقا نے فرمایا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اے محمد کشتی لڑیں گے، اگر آپ غالب آ گئے تو آپ سچے، میں غالب آ گیا تو میں سچا۔ اب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا میں کوئی پہلوان تو نہیں، میں تو نبی ہوں، پہلوانی کا مجھے کیا پتا ہے، لیکن نانا میرے نبی نے فرمایا اور رکانا ہاتھ بڑھا، ہاتھ بڑھا، وعدہ کر، وعدہ کر میرے ساتھ، اگر میں غالب آیا میں سچا، تو غالب آیا تو سچا ہوگا، کہنے لگا وعدہ ہو گیا۔ میرے نبی نے اکھاڑے میں اتر کر کے اس سے کشتی لڑنا شروع کر دی۔ گویا میرے نبی کہتے ہو اور گانا اگر تو کشتی لڑ کے جہنم سے بچنا چاہتا ہے، محمد کشتی کے اکھاڑے میں اتر جائے گا، لیکن اللہ کے بندے کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ کشتی شروع ہوئی، اب وہ رکانا پہلوان ہے، ادھر نبیوں کا امام ہے۔ پہلوان میں ہمت کہاں کہ نبیوں کے امام کا مقابلہ کرے۔ میرے نبی نے اسے زمین پر دے مارا، حیران و ششدر ہو کے کہتا ہے یہ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا نانا لگتا ہے مجھے کوئی دھوکہ ہو گیا ہے، دوبارہ کشتی لڑیں گے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسری بار پھر سرکار نے زمین پہ دے مارا، تیسری بار کشتی لڑی، پھر حضور نے زمین پہ دے مارا۔ اب زمین سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے اے محمد ہاتھ بڑھائیے، مجھے پتہ چل گیا ہے یہ طاقت دنیا کی طاقت نہیں ہے،